السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج یہ ہمارا الحمدللہ اللہ کے طرف فضل و کرم سے 59واں درس قرآن ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 68ویں اور 69ویں آیات یعنی کہ 68 اور 69 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور اس کا لفظی ترجمہ اور پھر اس کے بعد تفسیر بیان کی جائے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اب ہم اس کا لفظی ترجمہ پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیے کہ قالو، اور انہوں نے کہا، ادعو، تو دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا، ہمارے لیے وہ بیان کرے، ماں کیسی ہے، ہیا، وہ گائے۔ قالا، موسیٰ نے کہا، انہو، بلا شبہ وہ اللہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایک گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ نئی جوان، عوانم بین ذالک، اوسط عمر کی ہے، اس کے درمیان۔ ففعلوا، چنانچہ تم کرو، ما تؤمرون، وہ جو تم کو حکم دیے جاتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادعو، تو دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسا ہے، لونہا، اس کا رنگ۔ قالا، موسیٰ نے کہا، انہو، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، یقول، فرماتا ہے، انہا، بلا شبہ وہ، بقرۃ صفراء، ایک گائے ہے، زرد رنگ کی، فاقع، خوب گہرا، لونہا، اس کا رنگ، تسر الناظرین، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ یہ جو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ترجمے سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ جیسا کہ گزشتہ آیات میں بھی یہ بات کہی گئی تھی، بتلائی گئی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل جو تھے، یہودی جو لوگ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا معاملہ کس قدر بحث و مباحث کا رہا ہے۔ اسی لیے گزشتہ آیت میں بھی یہ بات رکھی گئی تھی کہ تم غیر ضروری کے بحث مت کیا کرو، بحث کرنے سے خود اپنے اوپر خود وبال آ جاتا ہے، لہٰذا بہت کم بات کرنا چاہیے، بحث کرنا چاہیے بزرگوں سے، بڑوں سے۔ یہ بات کا گزشتہ آیت میں بھی درس آیا، اور ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی، اور ہم اس بات سے اس نتیجے پر پہنچے کہ بڑے بزرگ جب کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات کو مان لیا جائے، ورنہ ہوتا ہے کہ آپ جس قدر بحث کریں گے اسی قدر مسائل میں گرفتار ہوتے جائیں گے۔ جس طرح یہاں پر حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کا گوشت لے کر، گزشتہ آیت میں جو بات آئی تھی کہ اس کا گوشت لے کر وہ مقتول پر مارو، پھر وہ مقتول زندہ ہو جائے گا، اور وہ قاتل کا پتہ بتا دے گا، قاتل کا نام بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا تھا۔ تو جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے رکھی، تو ان لوگوں نے اس کے لیے بحث کرنا شروع کر دیا،
کیونکہ وہ لوگ فکر مند بھی تھے ایک طریقے سے، اس طریقے سے کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو قاتل اور قاتل کے لوگ کہ بھئی اگر ایسا معاملہ ہو جائے، اگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ انجام پا جائے تو پھر ہم کو گرفتار کیا جائے گا، ہم کو پکڑا جائے گا، بجائے وہ جو خدشات تھے اس کو لے کر تو چند لوگوں نے جس قسم کے مباحث کیے، جس کی وجہ سے گائے کے تعلق سے، گائے ذبح کرنے کے تعلق سے ہوا یہ کہ مختلف وہ لوگ سوال کرتے گئے اور اس کے اندر مختلف وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے گئے موسیٰ علیہ السلام، اور اس کی اہمیت کو یعنی کہ اس کی خصوصیات کو بیان کیا گیا یہاں پر۔ آئیے اس کی تفصیل اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس تفصیل میں بیان کیا جا رہا ہے ایک ایک لفظ کے تعلق سے۔ قالو، چونکہ ان اسرائیلیوں کو اس سے بہت ہی حیرت تھی، اس لیے وہ سمجھے کہ ہر گائے میں مردہ زندہ کرنے کی تاثیر نہیں، یہ تو کوئی خاص گائے ہی ہوگی، اس لیے وہ اس گائے کی نشانیاں پوچھ کر مقرر کرانے لگے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ گائے کا کام نہیں ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یا قاتل اور اس کے ورثاء نے اپنی رسوائی کے خوف سے اس قسم کی حجت بازیاں کرنا شروع کر دی تاکہ بحث میں پر کر یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، یعنی کہ بھول جائے اس معاملے کو۔ لہذا یا تو ان سب لوگوں نے کہا یا قاتل اور اس کے ساتھیوں نے، دوسری صورت میں یہ قالو برائی کے لیے ہے، کیونکہ ملزم اور ظالم کو سزا سے چھوڑنے کی کوشش کرنا ایسا ہی جرم ہے جیسے بے قصور کو سزا دلوانا، شرعاً و قانوناً یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کرنا، یہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ لنا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہماری تسلی کے لیے ہے، آپ کو تو پہلے ہی سے تشفی ہے۔ رب کا، اپنے رب کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اسی لیے نسبت کیا کہ وہ ان پر مہربان ہے اور ان کی سنتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کسی مقبول بارگاہ سے دعا کرانا بہتر ہے۔ تو لازم بات ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، نبی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ تمام چیزیں یہ لوگ واقف تھے، اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے خدا سے، آپ اپنے رب سے معلوم کیجئے، پوچھئے۔ بہرحال بحث مباحثہ ان کا جو سو وتیرہ تھا۔ اب آگے یہ دیکھیے کہ یبین لنا ما ہی، ہمیں واضح کر کے بتا دے، ہمیں واضح کر کے بتا دے کہ وہ گائے کیا ہے، کیسی ہے۔ خیال رہے کہ لفظ ماہیہ حقیقت دریافت کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، مگر یہاں صفات اور علامات پوچھنے کے لیے کیا گیا کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ وہ گائے کیا ہے، یعنی چھوٹی ہے یا بڑی۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ عجیب بات فرمائی، وہ یہ کہ یہاں ماہیہ سوال حقیقت کے لیے ہے۔ گائے بہت سی قسم کی ہے، یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ مختلف قسم کی گائے ہوتی ہیں۔ جنگلی گائے جسے نیل گائے کہتے ہیں، پہاڑی گائے جسے سور گائے کہتے ہیں، دریائی گائے اور عام پالنے کی گائے۔ وہ سمجھے کہ ان چار گایوں میں زندہ کرنے کی تاثیر نہیں ہے، شاید علم الہی میں ان کے سوا اور کوئی گائے بھی ہوگی کہ جس میں یہ تاثیر ہو، چونکہ لفظ بقرہ چند قسم کی گائیوں کو شامل تھا جن میں سے ہر ایک کی نوعیت علیحدہ تھی، اس لیے انہوں نے ماہیہ کہا، مگر چونکہ یہی دودھ کی گائے مقصود تھی اس لیے جواب میں اس کے صفات بتائے گئے، نہ کہ حقیقت۔ اس تفسیر سے منطقی اور نحوی سارے اعتراض اٹھ گئے۔ قال انہ یقول، یہاں ایک عبارت پوشیدہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے دعا فرمائی اور رب نے وحی کی، تب آپ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ رب فرما رہا ہے گائے سے کوئی خاص قسم کی گائے مراد نہیں، بلکہ انہا بقرتن، یہی دودھ والی عرفی گائے مراد ہے۔ حکم میں تو کوئی مقرر نہ تھی، جو تم چاہتے ذبح کر دیتے، مگر علم الہی میں معین ہے
کہ وہ گائے لا فارزو ولا بکر، نہ تو اب یہاں پر جو بتلایا گیا کہ وہ گائے کیسی ہوگی، یہ بتلایا گیا کہ نہ تو بوڑھی ہے اور نہ بالکل نوجوان، یعنی بیکار نہیں، کام کاج کے قابل ہے۔ فارز فرض سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خطا کرنا اور انتہا تک پہنچ جانا۔ نماز پنجگانوں کو اسی لیے فرض کہتے ہیں کہ ان کا حکم قطعی اور انتہائی ہے، جس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ لفظ بکر کے معنی ہیں شروع اور نئی، اور اسی لیے صبح کے وقت کو بکرا کہتے ہیں۔ بکرتم وسیلہ اوانم بین ذالک، اس کے درمیان ہی، یعنی ادھیڑ، اگرچہ پہلے کلام سے ادھیڑ ہونا ظاہر ہو گیا تھا، مگر چونکہ وہ حجت باز کہتے کہ نامعلوم مراد نامعلوم وہ کیسی ہو، یا قریب جوان یا قریب بڑھاپے اور جوانی کے بالکل درمیانی ہونی چاہیے۔ ذالک کا اشارہ خارزن اور بکر دونوں کی طرف ہے، اس لیے اس پر بین داخل ہو گیا۔ ففعلوا ما تؤمرون، یا تو رب کا کلام ہے یا موسیٰ علیہ السلام، اس کا میں لطیف اشارہ اس جانب بھی ہے کہ اے اللہ کے بندو محقق نہ بنو، ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے، بلکہ جس کا حکم ملا ہے فوراً کر ڈالو، اور عجائبات قدرت سے کچھ تعجب نہ کرو۔ جون سی گائے یعنی کہ کون سی گائے ذبح کر لو گے، رب اس میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ اس پر بھی ان کی تشفی نہ ہوئی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کوئی بھی گائے لا کر ذبح کر دو، تم اگر اس میں تحقیق میں اگر پڑھو گے تو پھر مسائل میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور پھر اس کے اندر تم کو جو ہے سو یہ بات مناسب نہیں رہے گی۔ لیکن وہ لوگ اس سے تشفی بخش وہ جواب نہیں محسوس کیے، انہوں نے تشفی حاصل نہیں کی، اور پھر سوال کرنے لگے۔ قالوا ادع لنا ربک، ہم یہ تو سمجھ گئے، لیکن اپنے رب سے یہ اور پوچھ لو کہ یبین لنا ما لونہا، ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہے۔ پہلے تو پوچھے وہ لوگ کہ وہ کیسی ہے، جوان ہونا چاہیے یا بوڑھی ہونا چاہیے یا درمیانی ہونا چاہیے، پھر بتلایا گیا کہ وہ ادھیڑ ہونا چاہیے اور اس میں ذرا جو ہے سو بڑھاپا ہونا چاہیے، بلکہ وہ کام کاج کی ہونا چاہیے۔ تو یہ بات جب بتلائی گئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے بحث کرنی شروع کی، پھر پوچھا، پھر سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، شاید اس کے رنگ میں تاثیر ہو۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید کوئی رنگ، کوئی خاص رنگ ہو جس کی وجہ سے اس رنگ میں کوئی تاثیر ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ امر پیدا ہوگا کہ وہ جو روایت جو پہلے بیان کی گئی گزشتہ آیت میں، اس بات کو پیش رکھ کر انہوں نے کہا قال انہ یقول، پھر اللہ تعالیٰ کی وہ بات سامنے آئی۔ یہاں بھی وہی عبارت پوشیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، جب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پوچھئے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ادھر سے وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے وہی کیا، آپ نے قوم سے فرمایا۔ رب فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، یعنی کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، پیلا رنگ اس کا ہونا چاہیے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ ایسی تیز پیلی ہے گویا اس میں سے آفتاب کی شعاعیں نکل رہی ہے، اسی لیے اس گائے کا نام مذہبہ تھا، یعنی خوبصورت سنہری، چونکہ صفرا کالی کو بھی کہہ دیا کرتے ہیں، جیسے کہ انہو جمالۃ صفرا۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے فرمایا گیا فاقع لونہا، اس کی زردی خالص اور تیز ہے۔ فقع سے بنا ہے، جس کے معنی ہے تیز ہونا اور خالص ہونا، یعنی وہ گائے تیز پیلی اور خالص پیلی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کے سینگ اور کھر بھی پیلے تھے، تفسیر البیان میں یہ باتیں سامنے آئی۔ اس کے باوجود ڈیل ڈوال وغیرہ میں بدنما نہیں، بلکہ تسر الناظرین، یعنی کہ دیکھنے والوں کو پسند آئے، دیکھنے سے ہی وہ خوبصورت اچھی نظر آتی ہو، اور اس کو دیکھ کر اپنے غم بھول جاتے۔ جیسا کہ کوئی بھی جب ہم کوئی اچھی سی چیز ہم کو نظر آتی ہے تو اس سے خوشی مسرت حاصل ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات بتلائی گئی کہ وہ ایسی گائے ہو جس کے دیکھنے سے خوشی محسوس ہوتی ہو، اور وہ گائے کا رنگ پیلا ہو، اور وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، بلکہ درمیانی
यानी कि जवान हो, वो गाय जवान हो, ना तो बूढ़ी हो और ना ही बच्ची हो बिल्कुल, लिहाजा दरमियानी उसकी उम्र हो, और ऐसी गाय को जो है तलाश करो। जब ऐसी गाय तलाश की गई तो गुज़िश्ता आयत में, मेरे जहन में आ रही वो बात, गुज़िश्ता आयत में एक गाय को छोड़ने की बात की गई थी, जंगल में जो छोड़ी गई थी वो ये तमाम खुसूसियात की हामिल थी, जिस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वो वाक़या भी सामने आया था कि जब वो बेचने के लिए गई थी तो उसको उन्होंने कहा था कि इस गाय को अभी मत बेचो, ये वाक़या पेश आने वाला है और मूसा और उसकी कौम जो है ख़रीदने वाले हैं, इस गाय को बड़ी कीमत आएगी, उस वक्त इसको बेचना। ये बात गुज़िश्ता तफसीर में आपके सामने रखी गई थी। बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को इत्मीनान दिलाया कि यह तमस्सुर की बातें नहीं हैं, जैसा कि गुज़िश्ता आयत में जब वो बात लिखी गई थी तो उन लोगों ने हंसी मजाक करने लगे थे और खुद मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी बात कही कि ये कोई तमस्सुर की बात नहीं है, कोई मजाक की बात नहीं है, बल्कि यह हुक्म इलाही है। तो वो समझे कि मुर्दा जिंदा करने की तासीर किसी खास गाय के गोश्त में होगी। वो लोग इसी बात को महसूस किया, हालांकि अगर वो चाहते तो कोई भी जुबा वो कर सकते थे, इसी के जुबा करने का हुक्म होगा, इसीलिए उन्होंने अर्ज़ किया। ये तमाम बातें जो अभी आपके सामने रखी गई कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करने के लिए कहा गया, तो मुख्तलिफ जो दुआएं मूसा अलैहिस्सलाम से वो लोगों ने करवाया, वो जब दुआएं की गई और वो तमाम बातें उनके सामने रखी गई, गर्ज इनकी जिस कदर तशवीश बढ़ती गई, इसी कदर इस तरफ से ज़्यादा पाबंदियाँ आयद होने लगी। इस आयत से जो बातें हमारे सामने आई, जो मैंने भी आपके सामने रखी, उससे यही कि अल्लाह की राह में बेहतर चीज़ खर्च करनी चाहिए और अच्छे जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए, क्योंकि जब इन्होंने इस गाय के हालात दरियाफ्त किए तो उम्दा गाय की तरफ उनको हिदायत दी गई। यानी कि यही बात सामने आई कि बेहतर से बेहतर, आज भी हम भी क्या करते, जब हम ईद उल ज़ुहा का मौका होता है तो हुक्म क्या है, बेहतर से बेहतर गाय हो या बकरा हो या ऊँट हो, ये तमाम चीज़ें अच्छे बग़ैर किसी नुक्स के और उम्दा और अच्छी उम्र के, जवान उम्र के, ऐसे ही जो है सो हम चीज़ों की कुर्बानी देते हैं और बग़ैर किसी नुक्स के वो होते हैं। अब जिसमें नुक्स होता है उसकी कुर्बानी नहीं होती। तो यहाँ पर भी वही बात बतलाई गई कि ऐसे ही गाय जो है सो उसका निशानियाँ यहाँ पर बतलाई गई। खालिस पीला रंग जो बतलाया गया, खुशी रंग पैदा करता है और गमों को दूर करता है। इस तरीके से पीला रंग की भी एक खुसूसियत है, मुख्तलिफ खुसूसियतों में रंग के भी मुख्तलिफ खुसूसियात है। तो मुख्तलिफ जो रंग होते हैं, तो यहाँ पर जो गाय का जो रंग बताया गया है कि वो पीली रंग होगी, पीला रंग उसका होगा। तो यहाँ पर एक बात हमारे सामने आती है कि अब हमको इन आयात की रोशनी में जो बातें हमारे सामने आई हैं वो यही है कि जब अल्लाह तबारक व तआला का कुछ हुक्म आ जाए, और यही बात आप देखेंगे कि कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में जब सहाबा कराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सवालात करने लगते थे तो वही आई, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को मना किया कि ज़्यादा सवालात मत करो। क्यों? कि उसकी वजह यही है कि जब तुम अगर सवालात करोगे तो उसके अंदर ऐसा ना हो जाए कि तुम मज़ीद मसाइल में गिरफ्तार हो जाओ, जिस तरह यहाँ पर बातें बयान की गई कि तुम जिस कदर पूछते जाओगे उसके ताल्लुक से उसकी खुसूसियात बयान करती चले जाएंगे, जब बयान होते चले जाएंगे, अहकाम नाफिज होते चले जाएंगे, तो तुम पर फिर वो अहकाम पर अमल पैरा होना और मज़ीद तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाएगा। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मना फरमाते थे कि जब कोई बात सरकार वसल्लम रख देते या कुरान की आयतें आ जाती तो उसके ऊपर बहस मत करो, जो हुक्म आ गया उस पर अमल पैरा हो जाओ। तो ये खुसूसियात है हमारे लिए बतलाई गई इसके अंदर भी। आज हमारे लिए चूँकि सरकार दो आलम वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी थे उनके लिए यह ख़ास बात थी कि उनके सामने बार बार इस बात को सरकार वसल्लम के ज़रिए बयान किया गया। और यहाँ पर एक बात ये भी वाज़े की गई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, आप तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम वाक़यात को जो कि ख़ुद तौरात में है और तौरात में उन उलमा ने पढ़ चुके हैं, तो उसके बावजूद जबकि ये तमाम वाक़यात को सरकार दो आलम वसल्लम बयान कर रहे हैं,
تو اس سے ان لوگ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود تھے ان کے سامنے یہ بات رکھنا ابھی مقصود تھا کہ یہ پورے واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے تھے اور توریت میں خود محفوظ ہے، تو اس کے باوجود آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود یہ تمام واقعات کیسے بیان کر رہے ہیں؟ من وہ واقعات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو وحی کر جو نازل کر رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو سرکار دو عالم وسلم پر وحی ہو رہا ہے اور وحی کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پر اتر رہا ہے، تو جسے سرکار دو عالم وسلم بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت کے علماء سے یہ مطالبہ تھا، یہ بات تھی کہ اب تو مان لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور نبی بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، لہذا تم ان پر ایمان لاؤ۔ یہ تمام واقعات جو بیان کیے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو امت مسلمہ کو بھی اس سے آگاہ کر دے کہ ان آیات کی روشنی میں جو پہلے کے جو پیغمبروں کے ساتھ گزرے ہیں ان واقعات سے سبق لیں اور غیر ضروری مباحث میں نہ پڑیں۔ جہاں اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو وہاں پر غیر ضروری مباحث نہ کریں، جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مباحث میں پڑھ کر آج ہم کس قدر برائیوں میں، یا پھر یہ سمجھیے کہ اس کے اندر ہمارے کچھ ایسا راستہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے خالصتاً جو بتلا دیا، واضح کر دیا، وہ راستہ ہم کو سامنے ہے قرآن کی روشنی میں، سرکار دو علیہ وسلم کے ہین حیات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہے، ان تمام چیزوں سے ہم کو پوری روشنی مل جاتی ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم دیکھیے کہ اس میں مزید ڈھونڈ کر تحقیق کر تحقیق کرنے سے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تحقیق کرنے کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یتدبرون کا حکم ہے، یتفکرون کا حکم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے تلاش کرنے لگے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کئی فرقوں میں بٹ چکے ہیں اور آج کئی مسالک پیدا ہو چکے ہیں، کئی نظریات ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بات واضح ہے اسے آپ قبول کر لیجئے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے، آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے یہی کافی ہے، آپ کے لیے اور مزید آپ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وضاحت کے جو بات رکھ دی جا رہی ہے، قرآن کے آیات کو رکھ دیا جا رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں، اور شریعت پوری مکمل ہو چکی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں جب خالصتاً ہمارے سامنے ہیں تو مزید ہم اس کے اندر مباحث میں پڑھنے کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر ہم تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں اور اختلافات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کس قدر ہمارے اندر انتشار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم سرکار دو عالم وسلم کی سیرت کی روشنی میں سمجھ جائیں، اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے غور و فکر کریں، اس کے لیے اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے مفسرین نے، ہمارے محدثین نے بڑی محنتیں کر ہمارے سامنے تمام تفصیلات سامنے رکھ دی ہے۔ مزید اس کے اندر ہم کو اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک میں چاہتا ہوں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ اس کے اندر تمام باتیں ہمارے مفسرین اور محدثین نے بہت ہی محنتوں سے جمع کر مدون کی ہیں کتابیں، اور ان کتابوں میں جو روشنی ہمیں حاصل ہو رہی ہے اتنی روشنی ہماری آج کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس کو ہی اگر ہم اپنا لیں اور اس پر ہی ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہوں گے اور کامیابی کے راستے پر ہم گامزن رہیں گے۔ تو اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ غور و فکر کریں، آپ تدبر کریں، سمجھیں جہاں تک ممکن ہو سکا، لیکن آپ اس کے اندر میری ایک ہی گزارش رہتی ہے، ہر ایک وقت کل بھی میں نے یہ بات رکھی تھی کہ جب کبھی قرآن مجید پڑھیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کے طالب رہ کر قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو اور قلوب کو کھولے گا، ہمارے لیے راستوں کو آسان کرے گا۔ جس راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین جو راستہ ہے اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اس راستے سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ جس راستے پر چلنا ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا، اور جن راستوں پر نہیں چلنا ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا۔ تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں۔ تمام چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عملی طور پر کر بتلا دیا۔ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا امر نہیں ہے جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ ہر عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بتلا دیا۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب صحابہ نے سوال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ نے کوئی تفصیل نہیں بتلائی، بلکہ صرف ایک جملہ آپ نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ بات یہاں پر یہ بتلائی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عین عملی تفسیر تھے۔ قرآن کی عین عملی تفسیر تھے، یعنی کہ قرآن مجید کی جو احکام ہے اس پر پوری طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر بتلا دیا۔ اور پھر اللہ کا بڑا فضل و کرم یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رہے ہیں، جنہیں ساری دنیا میں قیامت تک آنے والے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے، وہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے احکام پر وہ خود بھی عمل پیرا ہو کر بتلا دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، یا ہمارے لیے وہ کوئی، یعنی کہ یہ سمجھے کہ وہ ہمارے لیے کوئی وہ نہیں بن سکتے ہمارے لیے کوئی، کہ جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پائے، ہم کمزور تھے۔ اے باری تعالیٰ، وہ سرکار تھے، رسول تھے آپ کے، انہوں نے وہ عمل کیا۔ صحابہ تھے تو صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دینے کی وجہ سے ان میں وہ ایمان حقیقی پیدا کیا۔ وہ ایمان ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ حقیقی ایمان کے لیے ہم دعائیں کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ جب ہم دعائیں کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے راستوں کو آسان کر دے گا۔ دعائیں مانگے، صدق دل سے مانگے، اللہ تبارک تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، جو کچھ ہوا ہے اس سے معافی مانگے، اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے تمام راستوں کو آسان کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، اور جو کچھ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کو صحیح فکر اور صحیح سمجھ عطا فرما، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیتیں ہمیں پیدا کر دے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔